بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر لیتے اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا برتن منگوایا اور اس کو بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں میں برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو اپنے چچا ابو طالب بھی گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا کہنے لگے، میرے بھتیجے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمر مبارک 9 سال کی تھی، آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلنا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں روک دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کے لیے قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبے کی طرف جانے لگے، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جب بھی نبی کا نام آئے ان کے اوپر درود ضرور پڑھا کرے، بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچوں کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، ابو طالب اس بچوں کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟
کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کو یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہاں 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگتے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی نشان کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے سے تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے محمد تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چچا میرے کو بھی آنے دو، نہ میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا ہم 32 لوگ رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا، جاؤ جا کر اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آدمی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کو واقعہ پسند آ رہا ہے تو ایک پیارا سا لائک دینے کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کے پاس ضرور شیئر کریں اور یہ کہنے لگے کہ کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نظر نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے بھتیجے محمد تو پھر سے کیوں آ گیا ہے؟ چچا جان میں پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ مبارک پوچھنے آیا ہوں۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنے لگے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کا پسینہ پہنچ رہے تھے تو انہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پیار آیا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ارشاد فرمایا چچا جان مجھے بھی آنے دو، میں ایک ایسا کام کروں گا جس سے اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ بات ان 32 لوگوں میں سے ایک نے سن لی اور کہنے لگے دیکھو پانی آ گیا۔ سبھی لوگ اوپر دیکھنے لگے مگر پانی نہیں آیا۔ تو وہ شخص بولے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ پانی آ جائے گا، وہ ایک ایسا کام کرے گا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بلایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سبھی کے سبھی میرے پیچھے آ جاؤ۔ ان میں سے 20 لوگ پیچھے آ گئے مگر 12 لوگوں نے آنے سے منع کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سبھی کے سبھی میرے پیچھے نہیں آئے تو قیامت آ جائے گی مگر مکہ میں کبھی پانی نہیں آئے گا، اور میں اگر یہاں سے چلا گیا تو پانی نہیں آئے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ تبھی سبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ گئے تو آپ سبھی کے سبھی پیچھے ہو گئے۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے بڑے لوگ
پیچھے ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عمر 9 سال کی تھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہلکا سا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو وہاں پر بادل اکٹھا ہو گئے، اور پھر تھوڑا سا پھر اٹھایا تو بادل اور زیادہ اکٹھا ہو گئے، اور پھر سب سے زیادہ بارش جب آئی، جب آپ نے چہرہ مبارک پورا آسمان کی طرف کر دیا، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اے میرے پیارے محبوب، آپ نے اپنا چہرہ مبارک میرے آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ آپ صرف انگلی اٹھا دیتے تو میں بارش کر دیتا۔ اللہ اکبر! ایسے ہماری نبی کی شان ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے ایک پیارا سا لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے اور دین اور زیادہ پھیل سکے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ جب بھی ہم کوئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اور میرے پیارے عزیز دوستو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ ملتے